جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نا بہت ہی عجیب چیز نکلی اس تعویذ کے اندر سے. اس کی اب یہ مجھے پتہ نہیں کوئی پتھر ہے، کوئی پیس ہے، پلاسٹک ہے، کیا ہے، میں شیور نہیں ہوں، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ اسی تعویذ کے اندر تھی اور بقول ان بزرگ کے اس کو بار بار آگ لگائی جاتی تھی. ہاں یہ چلا ہوا ہے. بار بار اس کو آگ لگائی جاتی تھی. جب جب اس کو آگ لگتی تب اس کا اثر ہوتا. جب آگ لگانی ہے یا کوئی اثر کرنا ہے آپ کو تو اس کو آپ جلائیں. طریقہ اس کے اندر یا تو ان کا کوئی بال کپڑا کسی چیز کا پیس ہے جس کی وجہ سے ان پر امپیکٹ ہوگا. اللہ ان کی ذاتی کوئی چیز موجود ہے اس کے اندر. یار میں نے یقین کریں، میں پہلے نہیں سمجھتا تھا، نہیں مانتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے جو کرتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہے، زیادہ بھگتتے ہیں بنسبت جس پر کیا جائے گا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. میں کئی جلن میں ایک دو جگہ پہ اور میں نے کہا نا وہ جو کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہے. ان کا تو حال ایسا ہے کہ بیان کے قابل نہیں، بد سے بدتر. مطلب پھر کیا اچیومنٹ ہے؟ یہ تو ایک چیز ثابت ہے. آپ کا اتنا برا انجام یہی ہو رہا تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ یہی کر لیں. اب کچھ لوگ دیکھتے ہیں جی ہمارا یہ شو اور ایسے تو مجھے یہ بھی بڑی امید ہوتی ہے کہ پہنچ جاتی ہے بات نا. پہنچی بھی ہے، کئیوں نے معافی تلافی بھی کر لی ہے، کئی جھگڑے بھی ختم ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ سسر داماد کا بھی جھگڑا ختم ہو گیا ہے. یاد آیا. تو اسی طرح عرض یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور شیر خدا فرماتے ہیں انسان غلطی کرنے پہ نہیں پھنستا، اس پہ قائم رہنے پہ پھنستا ہے. غلطی ہو جاتی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے نا آپ اس کو معافی تلافی کر لیں، اگر تو کسی نے کیا ہے تو اور ان تک بات پہنچ جائے گی تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو کرنے والے اور کروانے والے جادو ان کا زیادہ برا حال ہے بنسبت جن پر کیا جائے. تو آپ تو اگر اس برائی میں پھنس گئے ہیں نا تو یہ تو سمجھ لیں کوئی بد دعا ہے آپ کو. یہ تو سمجھ لیں کوئی برائی ہے آپ پر جو آپ اس کام میں پھنس گئے نا، اس کا حصہ ہیں آپ. تو اس سے نکلیں اور یہی کرنے معاملے کو ٹھیک اپنے وہاں نہ جانے دیں. آپ کو کچھ دینا بھی پڑے نا، میری زمین، میرا جائیداد، میری گھر، میرا کام، میرا پیسہ، گاڑی سب دے دیں. لیکن یہ وجہ بتا دیں وہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ لوگ آج کل مادہ پرست ہے نا، نہیں دیتے، روح کی معافی مانگتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ تاکہ کسی کی روح خوش ہو جائے، اس کا دماغ خوش ہو جائے آپ سے. میں آپ کو منانے کی ایک لیول کہہ رہا ہوں جی. آپ اول تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے اور ہم نے سب کو معاف کیا، لیکن میں آپ کو لیول بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے نا کہ میں نہیں بھول سکتا، نہیں میں نہیں آپ کو معاف کر سکتا، آپ کہیں کہ میرا گھر لے لو، میری گاڑی لے لو، میرا پیسہ لے لو، سب لے لو، مجھے معاف کر دو. تو یہی کروا لیں آپ معافی تلافی. یہ بات نہ جانے دیں وہاں پہ. سب نے جانا ہے یار، کل کا پتہ نہیں کون ہے جو نہیں جائے گا یار. صحیح ہے. اور یہ بھی نہیں پتا سکتا کس کو پہلے آنا ہے کس کو، پھر بھی لوگ دو گناہوں میں پھنسے پڑے ہیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں نا، کئی بار ہم نے کہا ہے کہ یار یہ ہزاروں سال پہلے جب لوگوں کو ڈھنگ نہیں تھا صحیح غلط کا، جس کو آپ زمانہ جاہلیت کہتے ہو، اور رائٹ رانگ کا، پازیٹیو نیگیٹو کا، تب کیا جاتا تھا یار. یہ جب لوگوں کو سینس ہی نہیں تھا اس وقت بھی اس کو جو ہے نا، ترکی میں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ تم نے جادو کیا تو مطلب رب کے کام میں مداخلت کی. سجاد آپ اس کے بارے میں پڑھو نا کہ جب یہ کرنے لگتے ہو تو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. میں نے یار سنا ہے، میں نے سنا ہے. آپ تو بس میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں باتیں نا. اور بس اللہ پاک نا یار وہ حیا جو ہے نا، حیا میں سمجھتا ہوں اس بات کو خود بات ہے کہ تم حیا نہ کرو نا اگر تو پھر جو چاہے. ہاں یہ حدیث ہے، بہت بڑی بات ہے، صحیح بات ہے. اب آپ سوچیں وہ جو پریکٹسز کی جاتی ہیں اس میں تو بہرحال تو اس سے بچیں. میرا مشورہ ہے آپ کو، ریکویسٹ سمجھ لیں، اور میں آپ کو سمجھ لیں کہ یہ مان لیں بات اس کو نا. میں آپ کو کتابی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آپ اگر جو بھی اس میں انوالو ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے نا ہم اپنے شوہر پہ اس لیے جادو کرواتے ہیں کہ وہ کسی اور کو نہ دیکھے، تو جادو ہے. صحیح کام کے لیے بھی غلط کا راستہ نہیں اختیار کیا جاتا نا. اس سے بچنا ہے، بہت بچنا. اور جن پر ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بڑے یقین سے ہم نے بھیجا ہے یہاں پر کہ یار کئی لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے، جس پر ہم بھی حیران ہیں.
کیونکہ ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے یار، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جن کی دعاؤں سے، نظر عنایت سے، کرم سے 30 سال 10 سال 7 سال پرانے مسائل ان کے حل ہو گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اتنوں کا بھلا ہوا ہے ہمارا بھی ہو گیا انشاءاللہ. نیت پازیٹیو رہنی چاہیے اللہ نے. تو نام میں نے بتایا آپ کو، شہزاد صاحب ہیں، میڈیکلی یہ سارا اپنا ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں، اپنی رپورٹس تک شیئر کر دی ہیں. ان کی اور ان کی جو سسٹر ہیں ان کے ساتھ زیادہ مسائل ہیں. ان کی سسٹر ایک خاتون کے پاس بھی گئی، وہ علم رکھتی تھی شاید، انہوں نے کہا کہ ہندو جنات ہیں جن کو آپ پر جو ہے نا مسلط کیا گیا ہے، اور ایک نے کہا کہ آپ کے خاندان سے ہیں، ایک نے کہا ان کے خاندان سے ہیں، کسی کی ہری آنکھیں ہیں، کوئی گوری ہیں، کوئی خاتون ہے، مطلب. لیکن ان کی اچھی بات، انہوں نے شک نہیں کیا کسی پہ، نہ کسی سے پوچھا کہ کہیں آپ تو ہم پر جادو نہیں کر رہے. یہ آپ نہیں پوچھ سکتے، آپ شک نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کرنا ایسا، آپ نہیں کرنا مطلب بس. تو یہ ہے کہ یہ جی چیزیں سامنے ہیں، مطلب یہ کیا ان کا عمل کا ہے کیا بس اللہ بچائے، بس اللہ ایسے حاسدوں سے، ظلم کرنے والوں سے محفوظ رکھے. شر حاسد نظار سے. تو جی میں کچھ 3-4 بار انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں بہت زیادہ امید سے، بہت زیادہ یقین سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ شیئر کریں گے نا، آپ کے دیکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو گوارا کرنے والے، ان تک بات پہنچ جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ پاک خود کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تم جیسا مجھ سے گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا. تو ہم نے تو آج تک کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ہاں دیکھنے والوں میں، ہمارے SSD فیملی میں، وہ کیا کی فیملی میں، پیاروں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں. تو بات جی پہنچ گئی ہے، بس اللہ پاک محفوظ رکھیں ہمیں ان سوچوں سے بھی، ان خیال سے بھی، نا ایسے خیال سے بھی. زمانہ اتنا تیز چل رہا ہے، وقت سونے اٹھنے کا ٹائم کی ترتیب سے آتی ہیں، لوگ جلن نفرت دشمنی کا ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں. وہی سمجھ بعض اوقات میں خود سوچتا ہوں نا کہ یار کیوں، مطلب وہی دیکھو یہی زبان ہے نا اللہ نے دی، اس میں آپ اچھی بات کر لیں، کسی کا دل جیت لیں، اس سے زبان سے آپ کیوں کبھی بات نکالتے ہیں. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ شیر خدا کیا فرماتے ہیں، اپنے خیال کا بھی خیال رکھو، پازیٹیو. صحیح فرماتے ہیں بی پازیٹیو، بی ود اللہ، صحیح، لیو نیگیٹیوٹی، لیو ابلیس. صحبت، آپ کا خیال، آپ کی سوچ. یار کبھی کبھار انسان کے دل میں ایک جیلسی پیدا ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، وہ اس کو لگتا نہیں ہے کہ وہ جیلسی ہے، وہ شروعات ہوتی ہے کمپٹیشن سے. وہ چیز اپنے لیے چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کسی اور کے پاس دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو میں چاہ رہا تھا میرے پاس ہوتی. اب وہ جو ایک چاہ کمپٹیشن ہے وہ کب آپ کی جیلسی میں بدلی آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں نا ایک سٹیپ آپ اٹھاتے ہیں، اسی وقت اگر آپ نے اپنا بٹن نہیں دبایا، اپنے آپ سے بات نہیں کی نا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میری سوچ کدھر جا رہی ہے، اگر اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے صحیح، تو ایسی کیا کام ہے، ایسا کیا عمل ہے اس کا جو اللہ پاک اس کو نواز رہے، وہ کرنا ہے، نہ کہ اللہ معاف کرے من شر حاسد نظار سے. تو جب یہ ایسی بات ہے کہ یہ حکم ربی اگر جس کو جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی مرضی و منشا کے مطابق دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تم اللہ کے حکم پہ ناراض ہو، مطلب یہ تو غلط بات ہے. کتنی غلط بات ہے، صاف لکھا ہے رزق کے مطابق، ہم دے رہے ہیں، ہم اولاد کے مطابق خود کہہ رہے ہم نے کسی کو بیٹے دی، کسی کو بیٹی دی، کسی کو دونوں دیے، کسی کو نہیں دیے. ہم رزق جو ہے نا وہ طے ہے، جتنا کر لو، نہ زیادہ نہ کم، وہ پہلے سے طے ہے، سب کچھ چیزیں طے ہیں. بس بات یہ ہے خیال جو ہے نا، خیال پازیٹیو. بار بار صحیح بات فرماتے مہربان ہمارے کہ ہوش میں رہ کے چلنا ہے، پل پل میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہوش میں رہ کے چلیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.